بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بس انہوں نے فرعون کی راہ کی ہی اتباع کی، حالانکہ فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم رسید کر دے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی جہاں وہ لوگ پہنچا دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پچھلی آیتوں میں مختلف قوموں کا اور ان پر آنے والے عذابات کا تذکرہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور فرعون کا تذکرہ بھی ضروری تھا۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں، مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے تقریباً 2-3 رکوع، بسا اوقات پورا ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تعلق سے تفصیل سے وضاحت کی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات، اب یہ بآیاتنا، یہاں جو بآیاتنا بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا تھا، معجزات ہم نے دیے تھے، وسلطان مبین، اور روشن دلیل دے کر ہم نے ان کو بھیجا تھا۔ آیات سے مراد یہاں پر جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ 9 نشانیاں، موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں عطا کی گئی تھی، اور سلطان مبین یہ وہ لاٹھی کا تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لکڑی دی تھی، ایک لاٹھی دی تھی، جس کے ذریعے سے وہ جہاں چاہے اس کو، جس طرح جادوگروں کے جادو کو انہوں نے باطل کر کے دکھایا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور پھر اسی طرح وہ جب دریا کو پاٹ کرنے کا مسئلہ تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، تو اللہ کے حکم سے لاٹھی کو جب دریا پر مارا گیا تو وہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بآیاتنا جو کہا تھا، ہماری نشانیاں، حالانکہ آیاتنا کے اندر وہ چیز داخل ہے، وہ لاٹھی بھی اسی 9 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس کا تذکرہ اسپیشلی الگ سے کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ 9 نشانیاں کیا تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 9 نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ کوئی نہیں بتائیں گے؟ عمران بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ مولانا میں تھوڑا کنفیوز ہوں، معجزات اور نشانیاں 2 ایک ہوتے کیا ہے سر؟ ایک ہی ہے جی۔ تو اپنی لاٹھی سے مطلب سانپ بنا، مطلب اس میں ڈال کے سانپ بنانا، اور اپنی لاٹھی کو چشمہ زمین پہ مارے تو چشمے اگنا، وہ تو لاٹھی ایک ہو گئی، ایسی اور 8 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا، وہ نشانیوں میں بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا تو ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا جی ماشاء اللہ۔ اور مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، اور کوڑی کے مرض کی بھی شفا
देते थे आप अल्लाह के हुक्म से? नहीं, वो इसमें दाखिल नहीं है, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का है मूसा मौलाना। अलैहिस्सलाम का मामला है। हाँ, हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का है वो। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मौलाना, क्लियर है मौलाना। हाँ, चलिए मैं बता देता हूँ। पहली निशानी या पहली आयत या सबसे बड़ा मौजज़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था वो यही लाठी थी, जो जिस लाठी के जरिए से बहुत से काम अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए थे। जैसे उस लाठी से वो टेक भी लेते थे और अपनी बकरियों के लिए पत्ता वगैरह झड़ाते थे उसी से, और पत्थर पर मारते तो उससे चश्मे फूट आए थे, जो 12 चश्मे निकले थे इसी लाठी से। और इसी तरह इसी लाठी के जरिए से जादूगरों की जादू का पोल खुल गया था और उनकी जादू को तहस नहस कर दिया गया था इसी लाठी के जरिए से। तो ये पहली निशानी। और दूसरी निशानी जो मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई, जैसा कि अभी हमारे कौन है रैयान के वालदा ने बताया है कि हाथ अगर वो अपने बगल में डालते तो हाथ रोशन हो जाता, और हाथ जो है उनका बिल्कुल ऐसे जैसे चांद की तरह सफेद चमक रहा हो और उसके अंदर कोई ऐब नहीं। ऐब का मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वज़्मुम यदक इला जनाहिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, अपने हाथ को अपने बाजू में जोड़ो फिर उसको निकालो तो वो सफेद होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। ऐब से मुराद बरस की बीमारी नहीं, धब्बे वगैरह हाथ पर नहीं थे उनके, और ना ही उसके अंदर कोई दूसरी बीमारी की वजह से वो हाथ चमक रहा था, बल्कि एक रोशन दलील थी। ये एक दूसरा था, दूसरा मौजज़ा और दूसरी निशानी थी। और तीसरा था अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और बिलखुसूस फिरौन और उसकी कौम पर कई साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने कहत साली नाजिल की। कहत साली जिसकी वजह से उनका पानी कम हो गया था और बारिश रुक गई थी, और जिसकी वजह से गल्ले नहीं उगने लगे थे, तो वो भूखमरी की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तस्करा कुरान मजीद में कहा फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिय वद्दम आयातिन मुफस्सलात। तो पूरा तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तस्करा किया। और जहाँ तक इसका तस्करा है कहत साली का, दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कहा वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन, कि हमने आले फ़िरऔन को कहत साली में पकड़ लिया, कहत साली का अजाब देकर। तो ये भी मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से फ़िरऔन पर अजाब नाजिल किया गया। और चौथी चीज नक्सुस समरात, यानी उनके फलों में कमी, उनके गल्लों में अल्लाह तबारक व तआला ने कमी कर दिया था। जैसे अल्लाह ने कहा वनक़्सिम मिनस समरात लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, उनके फलों में कमी वाक़ई हो गई, गल्ला कम हो गया, अनाज कम हो गया। तो उल्टा वो लोग क्या कहने लगे कि जब कोई अच्छाई आती तो कहते ये हमारा हक था और हमको मिला, और अगर कोई बुराई इस तरह का अजाब या इस तरह की आफतें और कहसाली वगैरह आती तो ये कहते कि ये तो मूसा और उसके लोगों की बदशगुनी की वजह से हो रहा है, उन लोगों की नहूसत की वजह से हम पर ये अजाब आ रहा है, हालांकि उनके अपने करतूतों का ही वो अमल था, अंजाम था। फिर उसके बाद पांचवी चीज जो उन पर आफत के तौर पर आई वो तूफान था, जिससे उनके सारे खेतों को और उनके शहरों को तबाह कर दिया गया था। और छठवीं चीज थी अलजराद, टिड्डियां। टिड्डी आप देखे होंगे चंद दिन पहले, एक साल पहले तकरीबन, हमारे पास भी इंडिया में कई स्टेट में छोटा सा एक ग्रीन कलर का कीड़ा होता है टिड्डी, जिसे टिड्डी दल भी कहते हैं। वो पूरी एक फौज की फौज आती है, हजारों में एक साथ आते हैं वो, और आकर जिस खेत पर बैठते हैं वो खेत पूरा का पूरा साफ कर देते हैं, पूरा का पूरा चटियल मैदान बनाकर चले जाते हैं। तो ये अजाब भी उन पर नाजिल किया गया। और इसी तरह सातवां जो मौजज़ा था या सातवां जो सातवीं निशानी जो थी वो थी छोटी सी जूं जो सरों में होती है। आजकल तो बहुत सी चीजें आ गई जिसकी वजह से ये सारी चीजें नजर नहीं आती है, लेकिन देहात वगैरह में रहने वाले लोग जहाँ पर साफ सफाई का माहौल नहीं होता है वहां पर बालों में जूं होती है और वो लोगों को तकलीफ देती है। सर, बल्कि बसा औकात सर के सारे बाल खा जाती है, सर के सारे बाल खा जाती है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوں کا عذاب بھی ان پر نازل کیا. اور 8ویں چیز یا 8ویں نشانی مینڈک الضفادع. اللہ نے کہا فارسل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. مینڈک، ان کی ہر چیز میں مینڈک. کھانے جاؤ تو وہاں مینڈک، پانی پینے جاؤ تو وہاں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک، کپڑے پہننے جاؤ تو مینڈک. گویا کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد 9ویں چیز الدم. دم سے مراد خون. ان کے کھانے پینے میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں خون لگ جاتا، جہاں جاتے خون نظر آتا، جہاں جاتے خون نظر آتا. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرنا کہ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ مصیبت دور کر دی تو انہوں نے پھر اپنی ہی من مانی اور اپنی ہی ہٹ دھرمی پر وہ باقی رہے. تو یہ 9 نشانیاں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا فرعون اور اس کی قوم کی طرف. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ نے کہا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. فرعون اس کے سرداروں کے پاس، یعنی وزراء، منسٹرز کے پاس. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ عوام کی طرف بھی بھیجا گیا تھا. لیکن چونکہ عوام تابع ہوتی ہے، فالو کرتی ہے اپنے منسٹروں کو اور اپنے سرداروں کو، اپنے آقاؤں کو، تو اس لیے آقا کا اور سردار کا تذکرہ کر دیا گیا چونکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ. یہ سب مل کر سردار اور قوم کے سارے لوگ کس کی اتباع کرنے لگے؟ فرعون کے معاملے کی. فرعون کا معاملہ کیا تھا؟ فرعون کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور وہ اس کے لیے کیا دلیل دیتا تھا؟ دیکھتے نہیں الیس لی ملک مصر ھذا، کہ یہ مصر کی ملکیت، یہ بادشاہت، اور پھر یہ میرے محل کے نیچے سے جو نہریں جاری ہے، یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہے کہ میں تمہارا رب. حالانکہ بیوقوف ہے وہ جو ہے نا ان چیزوں کو اپنی ربوبیت پر دلیل سمجھ رہا تھا، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پر عطا کیا تھا. اللہ نے آگے کہا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. فرعون کا معاملہ صحیح نہیں تھا، فرعون کی راہ صحیح نہیں تھی. اب دیکھیں، جو بادشاہ یا جو حاکم وقت اگر برا ہو اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہوں تو گویا کہ سارے لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں. اب ہمارے پاس آپ سننے کو یہ ملے گا، آپ کو لوگ یہ کہیں گے بڑے لوگوں کی باتیں غلط نہیں ہوتی، بڑے لوگوں کا معاملہ غلط نہیں ہوتا، بڑے کیسا غلط کر سکتے؟ تو یہاں دیکھیے اپنے آپ کو رب کہنے والا شخص، اللہ نے کہا کہ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا، درست نہیں تھا، غلط طریقہ تھا اس کا. انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا یقدم قومہ یوم القیامہ. قیامت کے دن وہ اپنی قوم کا، جس طرح دنیا میں لیڈر تھا، لوگوں کو لے کر تباہی کی طرف چل رہا تھا، اسی طرح وہ قیامت میں بھی ان سب کے آگے آگے رہے گا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ. اور انہیں وہ جہنم پر لے آئے گا، جہنم رسید کر دے گا. اوردہ کا اصل معنی ہے اوردہ، یا جیسے آگے آ رہا ہے البرد المورود، بہت ہی بری جگہ. تو یہ سب کیا ہے؟ اصل میں پچھلے زمانے میں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے باولیاں ہوا کرتی تھی، کنویں ہوا کرتے تھے. تو وہاں اس کو پنگھٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو پنگھٹ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو مورد کہتے ہیں یا مورود بھی کہتے ہیں. تو وہاں لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لے آتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جہنم میں بھی ان سب کو لے کر آئے گا. جتنے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے، یہ سب کے سب کل اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جہنم کے بارے میں تھوڑا سا ہم تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جہنم جب بھی بات آتی ہے جہنم کی، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار. لیکن جہنم ہے کیا؟ جہنم کہاں ہے؟ جہنم کیسی ہے؟ جہنم کے کس طرح کے عذابات ہوں گے؟ ہم بہت سے بیانات وغیرہ میں سنتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے بے شمار نام آئے، کئی ایک نام آئے ہیں. جیسے اللہ نے کہا النار، یہاں پر جیسے یہاں بھی لفظ آیا النار. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ.
اور اسی طرح لظا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا. اسی طرح جہنم کا ایک نام ہے سقر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. اسی طرح ایک نام ہے الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی. اسی طرح چھٹواں نام ہے اس کا الجحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وبرزت الجحیم للغاوین. اور ساتواں نام ہے اس کا السعیر، جیسے اسی صورت میں آگے آئے گا، انہی آیات کے بعد آگے آئے گا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، یا اسی طرح اور سعیر کا لفظ بھی آئے گا. اور آٹھواں نام ہے الہاویہ. اللہ نے کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تقریباً 8 نام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ جہنم ہے، اور جس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، میں چاہ رہا تھا کہ اس میں سے کوئی چیز لوں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ وہ تمہیں اپنے اس میں ڈھانپ لے گی. اور پھر اس کے بعد اس کی کشادگی کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں ڈالی جائے وہ سب چلی جائیں گی، پھر بھی نہیں بھرے گی. وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر اس میں رکھ دے گا جس سے وہ پوری طرح بھر جائے گی، اور اس کے بعد وہ کہے گی کہ بس بس اے پروردگار کافی ہے. تو یہ تو جہنم کا حال ہوا، جہنم کی چوڑائی اور اس کی کشادگی کا عالم. بلکہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ سورج اور یہ چاند، اتنا بڑا سورج اتنا بڑا چاند، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے. کیوں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں؟ ان لوگوں کو بتانے کے لیے جو ان کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بتانے کے لیے کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. تم اور وہ تمہارے سارے معبود جو اللہ کے علاوہ تھے، جس کو تم نے معبود بنا لیا. اب اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور جتنے بھی انبیاء اور نیک لوگ جنہیں بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے اپنا معبود سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگے، انہوں نے کبھی معبود بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، تو وہ لوگ اس سے بری ہوں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اور اس کی گہرائی کیا کیا عالم ہے، جہنم کی گہرائی کس قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑی سی آواز آئی، بہت بڑی آواز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو کہا کہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا، اب جا کر وہ جہنم کی تہ میں گرا ہے. کتنے سال پہلے؟ 70 سال پہلے ڈالا گیا، تب جا کر وہ اب زمین کی تہ میں، یعنی جہنم کی تہ میں جا کر وہ لگا ہے. اور اس کی شدت، اس کی آگ کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. تمہاری یہ جو دنیاوی آگ ہے، یہ دنیاوی آگ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. 70 اس کے اگر حصے کیے جائیں تو ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، 69 حصے وہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. اور جہنم کی آگ کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگ کے ذریعے سے سایہ، حالانکہ وہ آگ اوپر سے برس رہی ہوگی، سایہ تو نہیں ملے گا. اور اسی طرح اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس کے جو چنگاریاں ہوں گی، اس کی ایک ایک چنگاری ایک بڑے سے محل کے برابر ہوگی. اللہ نے کہا انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک محل کے برابر اتنی بڑی بڑی اس کی ایک ایک چنگاری ہوگی. اور اس کے نگران فرشتے ہوں گے، جسے خزانہ کا لفظ استعمال کیا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سخت قسم کے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں. اس کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، اور جہنم کے دروازے
ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ جہنم ہے جس کے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، وہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو محفوظ رکھے. آپ جانتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کون ہیں؟ ابو طالب، ان کو ہوگا. جی، ابو طالب کو ہوگا. کس طرح کا عذاب ہوگا؟ ان کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب. اب اندازہ لگائیے جب ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے عذابوں کا کیا عالم ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں لے جانے والے تمام کاموں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اس سے بچائے رکھے. جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ نے کہا وَبِئْسَ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. جہاں یہ لوگ پہنچائے جائیں گے وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے دوسرے مقام پر جیسے ہمیں دعا سکھلائی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. اور ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کی جگہ، وہ چمٹ کر رہنے والی اور بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک ہی خواہش تھی کہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچانا. اسی فکر میں آپ رہا کرتے تھے. تو یہ فکر آج ہماری بھی ہونی چاہیے، خود بچنے کی اور دوسروں کو بچانے، خود بچنے کی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں جو گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں، جو رشتہ دار ہیں وہ لوگ بھی ہیں، اور جو پڑوسی ہیں ان سب کو بچانے کی فکر کرو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خاص طور پر اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو. گھر والوں کی خواہشات اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آج انسان جس طرح مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام کی کمائی ہماری دنیاوی ضروریات کی تکمیل تو ہو رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جہنم میں لے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے کیا کہا؟ سود کے تعلق سے کہ جو کل لحم نبت کل لحم، ہر وہ گوشت جو سود سے پروان چڑھا ہے، سود کے کمائی سے، انٹرسٹ کے پیسوں سے پروان چڑھا ہے، فالنار اولا بہ، اس کے لیے ٹھکانہ اگر کوئی ہے تو وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی اس کا بہتر ٹھکانہ ہے. تو کتنے آج حرام کاروبار اور ایسی چیزیں آ گئی ہے، ای ایم آئی پر بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں ہماری خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے جو انسان بسا اوقات ادا بھی نہیں کر پاتا اس کے پیسے، اور سود بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسے کئی ایک چیزیں ہیں، برکت یہ ساری چیزیں جہنم میں انسان کو لے جانے والی ہیں. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور ان لوگوں کے پیچھے، کون لوگ؟ جو فرعون اور اس کے سردار اور جو ان کے پیچھے جو ان کے فالوورز تھے، ان تمام کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی. لعنت کا معنی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا گیا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برستی رہے گی. بئس الرفد المرفود، اور وہ بہت ہی برا عطیہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا، یعنی بہت ہی برا تحفہ، بہت ہی برا گفٹ ان کو دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ان کو دور کر دیا جائے گا. لعنت
لعنت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، کسی کو لعن طعن کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت پلٹ کر خود اسی پر آئے گی۔ اس لیے لعنت بھیجنے سے پہلے اللہ کی لعنت ہو تم پر، جس طرح کہا جاتا ہے، پہلی بات تو لعنت بھیجنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کو پرٹیکولر، جبکہ وہ اس کا شاید حقدار بھی نہ ہو، تو اس پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ اور اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ دھوکہ دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے یا بدکار ہے، تو تمام اس صفت پر لعنت بھیجیں گے کہ بدکاروں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح۔ لیکن کسی ایک آدمی کو نشانہ بنا کر کے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو نہیں کہا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، اب یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کا، اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی قوموں کا تذکرہ اور ان پر آئے ہوئے عذابات کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اس میں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے ذالک من انباء القری، یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں۔ یہ جو خبریں ہم بتائے ہیں آپ کو، چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ نقصہ علیک منہا قائم وحصید، ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں، مطلب بعض کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، فرعون کی لاش ابھی تک موجود ہے، اور صالح علیہ السلام قوم سمود کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہے، قوم لوط پر جو لعنت برسائی گئی وہ دریا، جو دریائے کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، وہ ابھی تک موجود ہے۔ تو اس طرح یہ ساری نشانیاں، بلکہ یہاں تک کہ ابھی جو سائنس تحقیق کرنے لگی ہے اور تحقیق کر کے یہ بھی بتانے لگی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا بھی مقام معلوم کر لیا گیا کہ وہ کشتی کہاں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھا ہے۔ یہ چند خبریں اللہ نے کہا من انبا، من یہ جو ہے نا تبعیض کے لیے، بعض، ابھی تو ہم تھوڑے ہی بتائیں، اور بہت سے، اور بھی بہت سے بڑی بڑی قومیں اور بڑے بڑے عذابات جن پر آئے تھے ان کا یہ تذکرہ ہے۔ اچھا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ نے آگے کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا، یعنی سوائے ہلاکت اور بربادی کے انہیں کچھ نہیں ملا۔ تو یہ سب سے پہلے جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، جیسے میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو بھیجتا ہے، شریعت کو نازل کرتا ہے، پھر اس پر حجت قائم کرتا ہے۔ حجت قائم کرنے کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے عہد لیا ہے، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن انسان یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو نبی نہیں آئے تھے، ہمارے پاس تو نبی نہیں آئے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حجت کو قائم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے، شریعتوں کو نازل کرتا ہے۔ اب بعض وہ لوگ جو ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان میں دنیا میں تھے، یعنی مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد بہت لمبا عرصہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس دوران جو لوگ تھے انہیں اہل فترہ کہا جاتا ہے۔ اہل فترہ مطلب اب وہ وقفہ تھا، بریک تھا، جہاں نبی نہیں آئے تھے، لیکن اب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے نازل کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کو ویلڈ کیا گیا۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نبی نہیں آئے تھے، ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی یہودی یا نصرانی اگر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ اہل فترہ جو لوگ ہیں، درمیان والے لوگ، یعنی جن کے
پاس نبی نہیں آئے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ایک مثال دی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ وہاں ہوں گے جن کو لایا جائے گا، وہ جس طرح کے کچھ بوڑھے ہوں گے یا بہرے لوگ ہوں گے، تو ایسے لوگ جن تک شریعت نہیں پہنچی ہوگی اس وقت، تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ ایک آگ کی طرف انہیں جانے کا حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس میں کود جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ آگ ٹھنڈی بنا دے گا۔ ایک اور طریقہ بھی یہ بتلایا گیا کہ آگ میں انہیں کودنے کے لیے کہا جائے گا، بس یہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بس مقصد یہی ہے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اب جن کے پاس نبی نہیں آئے تھے یا نبی کی تعلیم نہیں پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں ٹیسٹ لے گا، ان کا امتحان لے گا۔ جو وہ امتحان میں اور ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور آپ کا رب جب ظالم بستیوں کی گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، انہیں سزا دیتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی کوئی باقی نہیں بچتا ہے۔ مولانا آواز نہیں آ رہی مولانا؟ نہیں آ رہی آواز؟ اب آ رہی مولانا، اب آ رہی۔ السلام جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکڑ اور اپنی گرفت کے تعلق سے دوسرے مقام پر کہا ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آ جائے تو بڑی سخت پکڑ پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، یہاں تک کہ پھر جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مہلت سے بھی محفوظ رکھے کہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہلت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں پائیں گے۔ تو یہ تو چند آیتیں جو 96 سے تقریباً 102 102 تک آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اور بھی ہے آیتیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں اس کو ذکر کریں گے۔